بتایا ہے مختلف لوگوں کے حوالے سے بھی، اور یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام نے عیسائیت کے رد میں جو چومکھی لڑائی لڑی ہے حضور نے، اس میں پادریوں کو جو ہے جس طرح بتایا نور محمد نقشبندی صاحب کے حوالے سے کہ یورپ تک شکست دے دی، اور مطلب ہمیشہ کے لیے اسی طرح جو ہے وہ عیسائیوں کے تمام دلائل پر ان کو دندان شکن جواب دیے، اور یہ کہ ان کے جھوٹے خداؤں کی حقیقت واضح کی۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک چینل پہ پچھلے دنوں ایک صاحب بیٹھے یہ کہہ رہے تھے کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے علیہ السلام یہ خود اعتراف کیا ہے کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں۔ میں آپ سے اس کا صرف ایک دو ٹوک جواب چاہوں گا، کہیں حضرت صاحب نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کسی کتاب میں، کسی تحریر میں، کسی تقریر میں ہرگز یہ نہیں فرمایا کہ آپ یا آپ کا دعویٰ یا آپ کی جماعت کسی کے متعلق بھی قطعاً یہ نہیں فرمایا کہ یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے۔ اور ویسے بھی یہ بات عقلاً بھی، جیسے کہ ابھی آپ نے حافظ صاحب کا جواب سنا ہے، یہ ناممکن سی بات ہے کہ انگریز نے کسی کو خود کھڑا کیا ہو اور آپ فرمائیں کہ مجھے انگریز نے کھڑا کیا ہے تاکہ میں ان کے خدا کو مار دوں۔ تو یہ اتنی یعنی بودی اور فضول سی بات ہے کہ اس کو عقل مانتی نہیں، ناممکن سی بات ہے۔ لیکن حضرت مسیح کے برعکس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بار بار بڑے زور کے ساتھ، بڑی قطعیت کے ساتھ یہ فرمایا کہ مجھے خدا نے کھڑا کیا ہے، مجھے خدا نے بھیجا ہے اس زمانے کی اصلاح کے لیے۔ میں چند جملے ان میں سے جو آپ نے بہت جگہوں پہ اس کا ذکر فرمایا، میں نے چند جملے انتخاب کیے ہیں وہ میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں حضرت قدس کا باغ ہوں، جو مجھے کاٹنے کا ارادہ کرے گا وہ خود کاٹا جائے گا۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں، دنیا مجھ کو نہیں پہچانتی لیکن وہ مجھے جانتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ ان لوگوں کی غلطی ہے اور سراسر بدقسمتی ہے کہ میری تباہی چاہتے ہیں۔ میں وہ درخت ہوں جس کو مالک حقیقی نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے۔ اسی طرح رسالہ الوصیت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے۔ اور پھر اپنی جماعت کے متعلق فرمایا کہ تم خدا کے ہاتھ کا ایک بیج ہو جو زمین میں بویا گیا۔ خدا فرماتا ہے کہ یہ بیج بڑھے گا اور پھولے گا اور ہر ایک طرف سے اس کی شاخیں نکلیں گی اور ایک بڑا درخت ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں نزول المسیح میں، خدا کا فرمودہ کبھی خطا نہیں گیا اور نہ جائے گا۔ اگر یہ کاروبار انسان کا ہوتا تو ضرور ان کی جان توڑ کوششوں سے یہ تمام سلسلہ تباہ ہو جاتا۔ آپ آگے جا کے آپ فرماتے ہیں، یہ لوگ خود سوچ لیں کہ اس سلسلے کے برباد کرنے کے لیے کس قدر انہوں نے زور لگائے اور کیا کچھ ہزار جان کاہی کے ساتھ ہر ایک قسم کے مکر کیے، یہاں تک کہ حکام تک جھوٹی مخبریاں بھی کیں، خون کے جھوٹے مقدموں کے گواہ بن کر عدالتوں میں گئے اور تمام مسلمانوں کو میرے پر ایک عام جوش دلایا، اور ہزارہا اشتہار اور رسالے لکھے اور کفر اور قتل کے فتوے میری نسبت دیے اور مخالفانہ منصوبوں کے لیے کمیٹیاں کیں، مگر ان تمام کوششوں کا نتیجہ بجز نامرادی کے اور کیا ہوا؟ پس اگر یہ کاروبار انسان کا ہوتا، کسی نے لگایا ہوتا یا خود بنایا ہوتا، آپ فرماتے ہیں اگر یہ کاروبار انسان کا ہوتا تو ضرور ان کی جان توڑ کوششوں سے یہ تمام سلسلہ تباہ ہو جاتا۔ کیا کوئی نظیر دے سکتا ہے کہ اس قدر کوششیں کسی جھوٹے کی نسبت کی گئیں اور پھر وہ تباہ نہ ہوا بلکہ پہلے سے چند ہزار ترقی کر گیا؟ اسی طرح آپ فرماتے ہیں، کیا بجوز خدا تعالیٰ کے کسی اور کا کام ہے؟ اگر ہے تو اس کی نظیر پیش کرو۔ نہیں سوچتے کہ اگر یہ انسان کا کاروبار ہوتا اور خدا کی مرضی کے مخالف ہوتا تو وہ اپنی کوششوں میں نامراد نہ رہتے۔ کس نے ان کو نامراد رکھا؟ اسی خدا نے جو میرے ساتھ ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بار بار بڑے پرشوکت الفاظ میں یہ بتایا ہے کہ مجھے خدا نے کھڑا کیا ہے، میں خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہوں، یہ جماعت خدا کی قائم کردہ جماعت ہے اور خدائی وعدے اور اس کے نشانات اس کی تائید میں کھڑے ہیں۔ تو افطراء کو کرنا چاہے تو مرضی کرتا رہے۔ یہ بتائیں کہ یہ ایک دفعہ نہیں کہا گیا، یہ تو ابھی ہم نے دیکھا نا کہ پچھلے دنوں جو ایک دوبارہ سے ایک رو چلی ہے جماعت احمدیہ کے خلاف پروپیگنڈا کی نئے سرے سے، اگرچہ اعتراضات وہی ہیں ان کے، لیکن یہ سال ہر سال سے یہ کیا جاتا ہے اور بارہا اور مختلف جگہوں پہ یہ اعتراض ہمیں ملتا ہے۔ تو پھر اس مطلب بنیاد کیا ہے اس افطراء کی؟ دیکھیں حضرت مسیح یہ یہودیانہ خصلت ہے، یحرفون الکلمہ مواضعہ،
ایک جگہ کسی جگہ پہ خود کاشتہ پودا کے الفاظ پڑھ لیے اور پھر اس کو سیاق و سباق سے ہٹا کے اپنی مرضی سے ایک بات بنا لی کہ یہ مرزا صاحب نے اپنے متعلق کہا ہے. خود کاشتہ پودا کے الفاظ تو حضرت السلام کی کتب میں آتے ہیں، جیسے کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا. قرآن کریم کی بعض آیات کے بعض حصوں کو چن کے اس کو سیاق و سباق سے ہٹا کے باقی موضوع سے اس کے بالکل قطع کر کے تو جو مرضی کو بناتا رہے. بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی، جیسا کہ آپ نے سنا، اس زمانے میں عیسائیوں پر بڑے تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے اور عیسائی پادری پسپا ہو رہے تھے اور انہیں بڑی تشویش تھی. دوسری طرف مسلمان جو ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعویٰ کو قبول نہ کرنے کے نتیجے میں آپ کی مخالفت پر کمر بستہ تھے. اور صورتحال یہ تھی کہ یہی لوگ جو آج بھی جھوٹ بول رہے ہیں اس وقت بھی جھوٹ بول رہے تھے، مولوی لوگ جو اس زمانے میں مسلمانوں کو اکساتے تھے کچھ اور باتیں کر کے، اور انگریزوں کو جا کے کہتے تھے کہ یہ شخص جو مسیح اور مہدی ہونے کا دعوے دار ہے یہ تو بہت بڑا دشمن ہے عیسائیت کا، اس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، یہ مہدی سوڈانی سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس لیے اس سے بچ کے رہنا. یہ تو آپ کی عیسائیت کے خلاف ہی نہیں، آپ کی انگریزوں کی حکومت کے بھی خلاف ہے. اب آج یہی مولوی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انگریزوں کا خود کاشتہ ہے. اس وقت جا کے انگریزوں کی حکومت کو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ عیسائیت کا بہت بڑا دشمن ہے اور انگریزوں کی حکومت کے خلاف ہے. اور اس وقت وہاں پہ جو گورنر تھا، وہ جو عیسائی تھا سر میلکم، وہ بھی اس بات سے بڑا تکلیف میں تھا اور اس کو وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ کسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی ہاتھ ڈالا جائے، کیونکہ آپ عیسائیوں پہ بڑے سخت حملے کر رہے ہیں. تو اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ایک مکتوب 24 فروری 1898 کو گورنر بہادر کے نام لکھا اور اس کی وجہ بھی بتائی ہے، اسی مکتوب کے اندر وجہ بتائی ہے. اور حضور نے فرمایا ہے کہ مجھے تواتر سے یہ خبریں پہنچ رہی ہیں کہ میرے متعلق، اس فرقے کے متعلق جو ایک نیا فرقہ ہے، گورنمنٹ کو بدظن کرنے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ گویا ہم کوئی شرارت کرنا چاہتے ہیں یا بغاوت کرنا چاہتے ہیں. تو حضور نے اس میں حقیقت حال کو بتایا ہے کہ یہ جو ہمارا خاندان ہے، جو ہمارے آباء و اجداد ہیں، ان کی سرکار انگلیشیا کے لیے خدمات کا تو موترف خود حکومت ہے. اور حضور نے ان چٹھیوں کے بعد حوالہ بھی دیا. تو حضور نے فرمایا کہ یہ وہ صورتحال ہے، تو آپ کا یہ خیال کرنا کہ گویا ہم کوئی حکومت کے خلاف بغاوت کرے گا یہ خاندان، یہ بات درست نہیں ہے. اور اس کی ایک خط لکھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس زمانے میں ایک طرف تو یہ باتیں ہو رہی تھی اور خود حضرت مسیح علیہ السلام کا خاندان جو احمدی نہیں تھا، جو اہل سنت والجماعت سے یا کچھ اہل حدیث سے تعلق رکھتے تھے، ملا جلے وہ لوگ تھے، اس خاندان کے حوالے سے حضور نے یہ بات کی ہے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے ایک طرف ایسا دعویٰ کیا ہے جس کو ہم قبول نہیں کر سکتے، دوسری طرف آپ کی عیسائیوں کے خلاف اس طرح کی جنگ کے نتیجے میں حکومت بھی جو ہے وہ بھی ہمیں شک کی نظر سے دیکھتی ہے. تو اس رفع التباس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حکومت کو یہ لکھا کہ یہ خاندان جو ہے اس سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اور اس کے متعلق یہ فرمایا کہ یہ ایک قسم کا گویا آپ ہی کا خود کاشتہ ہے، اور خود کاشتہ کیا، عملاً انگریزوں کی مدد کی سکھوں کے مقابل پر حضرت مسیح علیہ السلام کے آباء و اجداد نے، کیونکہ سکھوں کے زمانے میں ان کے بہت سارے جو حقوق تھے وہ تلف کیے گئے، مذہبی لحاظ سے بھی انہیں اذیتیں دی گئیں، ان کے گاؤں سے بھی بے دخل کیا گیا. تو اس وقت اور عام مسلمانوں کے ساتھ بھی، تو اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام کے خاندان کے بزرگوں نے انگریزوں کی مدد کی اور بعض فوجی دستے بھی مہیا کیے. وہ ساری تفصیل حضور نے اس میں بیان فرمائی ہوئی اور فرمایا کہ یہ خاندان ایسا ہے. اور دراصل وہ جو غیر از جماعت خاندان تھا ان کے بچاؤ کے لیے، کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی وجہ سے ہم پہ مصیبت پڑ رہی ہے، حضرت مسیح علیہ السلام نے ہرگز وہاں پہ اپنی جماعت کا کوئی ذکر نہیں فرمایا، بلکہ اس سارے مکتوب کو پڑھیں تو حضور نے اس میں بڑی وضاحت سے بیان فرمایا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ، اور میرے یہ اعتقادات ہیں کہ ہم ظلم اور فساد اور بغاوت سے اعتراض کرتے ہیں. ہمارے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسل ہیں، اور عیسائی پادری جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بدزبانی کرتے ہیں یہ انتہائی تکلیف دہ ہے، ان کو اس سے روکا جائے. اس سارے چیز کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ تو اسلام کے دفاع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دنیا پہ ظاہر کرنے کے لیے اس مکتوب میں بھی حضور نے یہ ذکر فرمایا ہے. اور یہ جو وضاحت تھی یہ اس محض اس خاندان کے لیے تھی جو احمدی نہیں تھا، غیر از جماعت تھا، اہل سنت تھے یا اہل حدیث سے تھے،
اور حضرت مسیح موعود السلام نے ہرگز اپنی جماعت کے متعلق کہیں بھی کسی جگہ بھی یہ نہیں لکھا کہ آپ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ نذیر احمد صاحب۔